بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اسلام فوبیا اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اسلام فوبیا میں جو شکل اسلام کی دکھائی جا رہی ہے یا جو مسلمان کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا پہ، وہ ٹوٹلی اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے، اور یہ ایک خوف جو ہے وہ لوگوں میں ڈالا جاتا ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف، اور یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اغیار کی ایک سازش ہے، دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ جس میں لوگ اسلام سے دور ہو سکے، یعنی اتنا پروپیگنڈا کیا جائے، اتنا جھوٹ بولا جائے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ چونکہ آج کے دور میں ایک میڈیا وار ہے اور اس کا اثر لوگوں کے ذہنوں پہ ہوتا ہے، سو آپ دیکھ لیں کہ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بسنے والے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، اور اس اسلام فوبیا میں جو ہے وہ اب سختی آتی چلی جا رہی ہے۔ سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو اسلام کا اوریجنل کنسپٹ ہے، جو حقیقی تصور ہے، جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت بھی امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے، اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تصور سمجھ کے ہم آگے اپنی اولاد میں، اور جب اگر لوگوں کے ساتھ اگر گفتگو ہوتی ہیں تو انہیں بھی بتائیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام کا تصور کیا ہے۔ آج مسلمان جو قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمان زوال اور پستی میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، اغیار مسلمانوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اسلامی ممالک میں ظالم حکمران مسلط ہیں، اسلامی معیشت تباہ و برباد ہے، اسلامی ثقافت نظر نہیں آتی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کا قرآن و سنت سے دور ہونا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں جو پہلے قومیں ہو گزری ہیں، سابقہ اقوام جو ہو گزری ہیں، ان کے قصص کو، ان کی سٹوریز کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی زینت بنایا ہے۔ تو کیا وہ صرف سٹوریز ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان سابقہ اقوام کے احوال کو، ان کی سٹوریز کو اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ بھی اقوام تھی، وہ قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئیں، کس لیے ان پہ عذاب آئے، کیوں وہ ختم ہوئیں۔ اگر آپ وہ سارے قصص پڑھیں تو ان کا لب لباب آپ کو یہی ملے گا کہ وہ قومیں
اپنے انبیاء کی تکذیب کرتی تھی، یعنی جو نبی تعلیمات لے کے آئے ان کو جھٹلاتے تھے، یا اس دور میں اس نبی کو جو کتاب دی گئی، جو صحیفہ دیا گیا، وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ اس سبب سے ان پہ عذاب آئے، اس سبب سے وہ قومیں ختم ہوئیں۔ آج امت میں وہ عذاب کسی کیفیات تو نہیں، لیکن ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ عذاب ہے، اغیار قوموں کا مسلط ہونا یہ عذاب ہے۔ مسلمان جو ہے وہ زوال اور پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ عذاب ہے مسلمانوں پہ ظالم حکمران مسلط ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، یہ سورہ المائدہ ورس 8 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، صاحبان ایمان کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہا ہے کہ اے ایمان رکھنے والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ تمہاری گواہی ہمیشہ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ کسی قوم کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے تو اس دشمنی کے سبب یہ عمل نہ چھوڑ دو کہ تم عدل چھوڑ دو۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے تعلیم کیا دی ہے کہ اگر کسی قوم سے دشمنی بھی ہو جائے تو جب عدل کا موقع آئے تو پھر عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، اس لیے کہ یہ عدل کرنا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو ان سے باخبر ہے، وہ جاننے والا، وہ خبیر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دوسری قوموں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے اس کا بیان فرمایا ہے کہ اگر ان قوموں کے ساتھ دشمنی بھی بن جائے، وہ تمہارے سخت ترین دشمن ہو، پھر بھی عدل کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد میں چند احادیث آپ کے سامنے جو ہے وہ نقل کروں گا، اور یہ روایات اس پر مبنی ہیں کہ اگر کسی قوم سے جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ کے جو اصول اسلام نے دیے ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ ایک یہ جو آج تصور ہے جنگ کا، وہ اور ایک اسلام نے دیا، اب دونوں میں
فرق کیجئے گا اور آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ کون سی تعلیمات انسانیت کے لیے اور انسان کے لیے ہیں اور کون سی تعلیمات جن پہ آج عمل کیا جا رہا ہے انسانیت بھی سسکیاں لے رہی ہے۔ جیسے غزہ میں آپ دیکھیں کہ کوئی تصور نہیں ہے انسانیت کا، بس قتل عام ہو رہا ہے۔ نہ جوان، بوڑھا، بچہ، عورت، کسی کو نہیں دیکھا جا رہا، ہر ایک کو مارا جا رہا ہے۔ آبادیوں کو کھنڈر میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی جہاں انسان زندگی بھی نہ بسر کر سکے، اور اگر ان کی امداد کے لیے کوئی کوشش کی جائے تو اس کو بھی ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ علاج کی سہولتیں تک ختم کر دی جاتی ہیں، زخمیوں کے زخم بھرنے کے لیے، بیماروں کی بیماری کے لیے علاج معالجے کی ساری سہولتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ پانی نہیں جو ہے وہ صاف جانے دیا جا رہا، کھانا نہیں دیا جا رہا، بند کر دیا جاتا، دنیا سے بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ تصور ہے، اور ایک یہ بھی تصور ہے کہ اغیار نے مسلمان نوجوانوں کی برین واشنگ کی اور وہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اسلامی ممالک پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، جیسے خوارج ہیں۔ اسلام کا دیا ہوا یہ نقطہ نگاہ نہیں ہے۔ اب ان خوارج کے سبب آپ دیکھ لیں، عرب میں، شام میں تباہی و بربادی ہوئی، عراق میں تباہی و بربادی ہوئی، اغیار قوموں نے بھی ظلم و ستم کیا۔ یہ میں آپ کے سامنے سارا ایک تصور رکھ رہا ہوں، ایک یہ تصور ہے اور ایک تصور اسلام نے دیا ہے۔ اگر آپ نے اسلام فوبیا کے خلاف جنگ لڑنی ہے، یعنی اسلام کا تصور خوف، کہ اسلام کا نام لیا جائے اور خوف اور ڈر بیٹھ جائے، مسلمان کا لفظ آئے یا مسلمان سنا جائے کہ مسلمان ہے، ایک خوف بیٹھ جائے، اور یہ بٹھایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، اس کے خلاف اگر آپ نے جاننا ہے تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں آپ اور یہ آگے پہنچائیں۔ اگر وہ میڈیا وار میں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میڈیا وار کے ذریعے اس کا دفاع کریں، اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ علماء کی اسپیچز کو سنیں تو ان میں تفرقہ بازی نظر آئے گی آپ کو، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، کون گمراہ ہے جی کون کیا ہے، آپ کو یہی تصورات نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایک لڑائی جھگڑا کا ماحول نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے تو آئیں اسلام کی طرف آئیں، باہم جو اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے آج بحیثیت مسلمان آپ کو زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اس تعلیمات کے مطابق آپ زندگی بسر کریں، تب جا کے آپ کی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اور اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو اغیار تو پہلے ہی بہت آگے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی تباہی و بربادی ہے۔ اب جو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ دوران جنگ بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ چرچ میں جو پادری ہے جو جنگ میں شریک نہیں ہوا اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔
اب یہ ساری تعلیمات میں احادیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ ساری اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایک تصور جو میں نے آپ کو بھی دے دیا، اس تصور کو ذہن میں رکھیے گا۔ غزہ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اب اسلام کی تعلیمات دیکھیے گا۔ لیکن یورپ میں یا انٹرنیشنل میڈیا پہ جو اسلام کا تصور دیا جا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ پہلی روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی غزوہ میں، کسی جنگ کے دوران ایک عورت کو دیکھا جسے قتل کر دیا گیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا کہ جنگ کے دوران کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی بچے کو قتل کیا جائے گا۔ سختی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ امام عبد الرزاق نے مصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت ابن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابن ابی حقیق کی طرف لشکر روانہ کیا، مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، تو لشکر اسلام کو آپ نے جو تعلیمات دیں وہ تعلیم یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ صراحتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ تم جنگ پہ جا رہے ہو، دوران جنگ کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ اور امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس کے ایک خط کا ذکر کرتے ہیں، صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ جنگ پہ گئے ہیں، دشمنوں کے بچے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قتل نہیں کرتے تھے۔ سو تم بھی بچوں کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہیں تعلیمات اسلام۔ اور اسی طرح جو بوڑھے ہیں ان کی قتل کی ممانعت کے حوالے سے امام ابو داؤد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی بوڑھے کو قتل کرو، نہ جو شیر خوار بچہ ہے یعنی دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بھی قتل نہیں کرنا، نہ نابالغ کو اور نہ عورت کو۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو بیان فرما دیا کہ جنگ کے دوران بوڑھے کو نہیں قتل کیا جا سکتا، جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو نہیں مارا جا سکتا، جو نابالغ بچہ ہے اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں اور جو بوڑھے افراد ہیں ان کو قتل کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ آپ منع فرمایا کرتے تھے کہ انہیں قتل نہیں کرنا، دوران جنگ انہیں آپ چھوڑ دو، انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں، بچوں، عمر رسیدہ یعنی بوڑھے افراد جن میں کوئی سکت نہ ہو، جو کمزور ہوں، ان کو قتل کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اور اگر آپ مزید یہ دیکھیں کہ جو مذہبی رہنما ہیں دوران جنگ انہیں بھی قتل نہیں کرنا، جو درخت جنگ کے دوران اگر آڑ نہ بنے ان درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔
بس یہ آخری روایت نقل کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ابن عباس اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب اسلامی لشکروں کو جہاد پر روانہ کرتے تو انہیں واضح طور پر یہ ہدایات دیتے. ہدایات کیا دیتے؟ کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، تم اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو، اور اس دوران بد عہدی نہ کرنا، جو عہد تمہارے ساتھ ہے اس کی بد عہدی نہ کرنا، چوری اور خیانت نہ کرنا. کسی کو اگر قتل کر دیا گیا ہے دوران جنگ، مار دیا، تو اس کا مصلح نہیں کرنا. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کیا گیا تھا، جب انہیں شہید کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کا سینہ چاک کیا گیا، جگر نکالا گیا. تو یہ مصلح کرنا ہوتا ہے، یعنی باڈی کو بالکل جو ہے وہ خراب کر دینا. اس سے حضور علیہ السلام نے جنگ کے دوران منع فرمایا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو بھی قتل نہ کرنا، اور جو راہب ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا. یعنی اگر یہودیوں کا کوئی امام ہے یا عیسائیوں کا جو امام ہے، جو ان کی عبادت کرنے میں امامت کرتے ہیں، انہیں نہیں مارنا. جو راہب ہیں انہیں قتل نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. اور آگے آقا علیہ السلام یہ بھی تعلیمات دیتے کہ جو کلیسا ہے، جو چرچ ہے، اس کے جو متولی ہیں یا وہاں جو پادری ہیں، ان کو بھی قتل نہ کرنا. حضور نے منع فرما دیا، ان کو قتل نہیں کرنا. اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ جب لشکر بھیجتے تو جو امیر المومنین اس وقت ہوا کرتے تو وہ بھی یہی تعلیمات دیا کرتے. میں اختصار کر رہا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھجوروں کے باغات کو تباہ و برباد نہ کرنا، نہ انہیں جلانا، نہ کسی چوپائے کو یعنی جانور کو ذبح کرنا، نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ کسی گرجے کو گرانا. حضور نے منع فرما دیا. حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے جنگ کے دوران. اور ایک اسلام فوبیا کے نام پہ آج مسلمانوں کا جو تصور دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ خوف بٹھایا جا رہا ہے. اور یہ اغیار کی سازش ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے. اس لیے ہمیں ہر محاذ پہ یہ جنگ لڑنی ہوگی. ہمیں جو تصور اسلام ہے وہ سیکھنا ہوگا اور سکھانا ہوگا. اسلام کا تصور امن ہے. اسلام کا تصور انسانیت ہے کہ جس میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو آبادیوں کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا، آبادیوں کو کھنڈر نہیں بنایا جاتا، باغات کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا، عبادت گاہوں کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، نابالغ بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا، بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا. یہ ساری اسلام کی تعلیمات ہیں. اور ایک طرف آج کا جو تصور جنگ ہے، جو اغیار اسلام فوبیا کے نام پہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، آج اگر ان کا چہرہ دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھ لو، بس ساری تصویر کلیئر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.